میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعیننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، وقال تعالی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جس طرح ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، تہجد کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، معمولات کا اہتمام کریں گے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، مراقبے کی پابندی کریں گے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے اللہ سے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، نمازوں کی پابندی کریں گے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، رمضان کے روزے رکھیں گے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ جس طرح ہم ان تمام کاموں کے لیے یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کاموں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اسی طرح سے تکلیفوں پر صبر کرنے سے، غصہ آئے تو پینے سے، کوئی زیادتی کرے تو سہ جانے سے، کوئی ظلم کرے تو اسے معاف کرنے سے، کوئی تعلق توڑے تو اس سے جوڑنے سے، کوئی نہ دے تو اس کو دینے سے بھی اللہ تعالیٰ کا تعلق ملتا ہے۔ اور یہ صبر، برداشت، سہنا، درگزر کرنا، توڑنے والوں سے جوڑنا، برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرنا، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اتنے عظیم شان اعمال ہیں، اتنے عظیم شان اعمال ہیں، اتنے عظیم شان اعمال ہیں کہ کوئی شریعت اس سے خالی نہیں ہے۔ 5 نمازیں صرف ہم نے پڑھنی ہیں، بنی اسرائیل پہ 5 نمازیں نہیں تھیں۔ رمضان کے اس نوعیت سے روزے یہ صرف ہمارے لیے ہیں، زکوٰۃ کی مقدار متعین یہ صرف ہمارے لیے ہے، لیکن تکلیف دینے والوں کی تکلیفوں پہ صبر کرنا، کوئی زیادتی کرے تو اسے معاف کرنا، درگزر کرنا، انتقام نہ لینا، کوئی ری ایکشن نہ دینا، کوئی تعلق توڑ دے تو اس سے تعلق پھر بھی جوڑے رکھنا، کوئی نہ دے اس کو بھی دینا، کوئی محروم کرے
اس کو بھی عطا کرنا، کوئی برائی کرے اس سے اچھائی کرنا، یہ وہ صفات ہیں جو ہر شریعت میں محمود رہی ہیں، مطلوب رہی ہیں، اور ان تمام صفات کا ہر شریعت میں حکم دیا گیا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جتنے یہ کام انسان کے نفس پر بھاری ہیں اتنا کوئی اور کام بھاری نہیں ہے۔ تہجد پڑھنا، نیند چھوڑ کر آدھی رات کو اٹھ جانا اور نفل پڑھنا اور رونا دھونا اور لمبی دعائیں کرنا، یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل کام ہے، لیکن کسی زیادتی کرنے والے کو معاف کرنا یہ اس سے بھی مشکل ہے۔ رمضان کے روزے پابندی سے رکھنا آسان نہیں، یہ بھی مشکل کام ہے، لیکن تعلق توڑنے والے سے جوڑنا یہ اس سے بھی مشکل ہے۔ پابندی سے مراقبہ کرنا مشکل ہے۔ اگر ہم اپنے سالکین کا ریشو نکالیں تو 95% مراقبہ نہیں کرتے۔ جب ان سے معمولات کی کارگزاری پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں بس مراقبہ نہیں ہو رہا، درود شریف ہو جاتا ہے، تھوڑا سا استغفار بھی ہو جاتا ہے، تلاوت بھی ہو جاتی ہے، مراقبہ نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں ہوتا نہیں، کرنا پڑتا ہے۔ خود کیسے ہوگا؟ کہتے ٹوٹی میں پانی نہیں آ رہا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے ٹوٹی میں پانی نہیں آ رہا، چونکہ کھولنے سے خود ہی آتا ہے، نکالنا نہیں پڑتا کھینچ کے، جیسے جانور کے تھن سے دودھ کو نکالا جاتا ہے، ٹوٹی سے پانی نکالا نہیں جاتا، خود آتا ہے، صرف اوپر سے ہلانا پڑتا ہے، اس کو کھولنا پڑتا ہے۔ تو ٹوٹی سے پانی نہیں آ رہا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، مراقبہ نہیں ہو رہا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ٹائم ہے، ٹائم بھی ہے، مراقبے کا طریقہ سمجھ بھی گئے، پھر کیوں نہیں کر رہے؟ بس بیٹھے ہی نہیں جاتا۔ تو یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے جب انسان کا دل گناہ کر کر کے یا فضولیات میں اپنے اوقات کو ضائع کر کر کے دل سخت اور سیاہ ہو جاتا ہے تو نیکی کی رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے رات کا کھانا کھا کر سویا مت کرو، کھانا کھا کے سویا مت کرو۔ جب تم کھانا کھا کے سو جایا کرو گے تو اس سے تمہارا دل سخت ہو جائے گا۔ جب سخت ہوگا تو کیا ہوگا؟ تہجد میں اٹھا نہیں جائے گا، فجر میں مزہ نہیں آئے گا، فجر پڑھیں گے لیکن دل نہیں لگے گا، فجر کے بعد پھر مراقبے کے لیے بیٹھا نہیں جائے گا، قرآن پکڑ کر کھول کر پڑھا نہیں جائے گا، پڑھیں گے بھی تو مزہ نہیں آئے گا، اور جب سر جھکا کے بیٹھیں گے تو دل سے اللہ اللہ سنائی نہیں دے گا، دل ہی نہیں لگے گا، ادھر ادھر کے خیالات گھیر کے آپ کو پریشان کر دیں گے۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے رات کو کھا کے سونے کا۔ جب انسان موبائل کا استعمال ضرورت سے، موبائل ضرورت ہے، موبائل کیا ہے؟ سب بتائیے، موبائل کیا ہے؟ ضرورت۔ جیسے باتھ روم میں جانا کیا ہے؟ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھنا کیا ہے؟ کوئی خام خواہ شلوار کھول کے بیٹھتا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، بھائی WC پہ کموڈ پہ تو ضرورت کے لیے بیٹھا جاتا ہے۔ موبائل ضرورت ہے، موبائل کوئی شغل نہیں ہے، موبائل کوئی کام نہیں ہے، موبائل کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے کہ بس اسی میں لگا رہے آدمی، اسی میں لگا رہے، اسی میں لگا رہے، اسی میں لگا رہے۔ ضرورت ہے، جیسے ٹشو ضرورت ہے۔ ہر وقت تو آپ ٹشو ہاتھ میں نہیں رکھتے، ہر وقت تو استنجے کا ڈھیلا ہاتھ میں نہیں رکھتے، ہر وقت تو ٹشو ہاتھ میں نہیں رکھتے، ہر وقت تو جھاڑو ہاتھ میں نہیں رکھتے، ہر وقت تو جوتا ہاتھ میں نہیں رکھتے، ہر وقت تو وائپر، ہاں پانی گر گیا ہے، اب کیچڑ ہو رہا ہے، پھسلنے کا اندیشہ ہے، اب آپ وائپر اٹھائیں گے، جھاڑو اٹھائیں گے، کچرا پھیل گیا ہے، بچوں نے چیزیں کھائی ہیں، کچرا پھیل گیا ہے، اب آپ جھاڑو اٹھائیں گے۔ خام خواہ جھاڑو لیے کوئی بیٹھا رہے تو کیا کہیں گے؟ عجیب آدمی ہے۔ موبائل ضرورت ہے، یہ شغل نہیں ہے، یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ جب آدمی اس کو شغل بنا لیتا ہے، اس میں اپنے اوقات کو برباد کرنے بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے دل پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں۔
اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ ہمارے استاد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے، وہ یہ بات بہت کہتے تھے، وہ فرماتے تھے سب سے زیادہ دل کو سیاہ اور سخت کرنے والی چیز اپنے اوقات کو بغیر کسی مقصد کے ضائع کرنا ہے۔ چونکہ گناہ تو کرتا ہے کوئی کوئی، اور وہ کرتا ہے کبھی کبھی، فضول کام تو ہر وقت کرتا ہے آدمی، فضول کام تو ہر وقت کرتا ہے اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتا۔ عنوان بدل رہا ہے لیکن چھڑا ہے تو سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 18ویں پارے کی ابتدائی آیتوں میں ان ایمان والوں کی صفات بتاتے ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد کامیاب ہو گئے۔ ہر مسلمان کامیاب نہیں ہوتا، بہت سے مسلمان بھی خسارے میں جاتے ہیں۔ وہ مسلمان کامیاب ہیں جن میں یہ صفات ہیں۔ ان میں پہلی صفت قد افلح المؤمنون، مسلمان کامیاب ہیں، سارے نہیں۔ کون سے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز پڑھتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ، سر سے نہیں اتارتے، کوے کی سی ٹھونکے نہیں مارتے، مزے لے لے کر دھیان سے، توجہ سے، استغراق سے، محویت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ خشوع اصل میں توجہ کو بھی نہیں کہتے، خشوع کہتے ہیں اپنے دل کا اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ خضوع کہتے ہیں جسم کے جھکانے کو، خشوع کہتے ہیں دل کے جھکانے کو، دل جھکا ہوا ہو۔ جیسے کسی سے بہت محبت ہو اور بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہو تو دل کرتا ہے، دل میں یہ جذبہ موجزن ہوتا ہے کہ اس کے سامنے بچھ جاؤں، بس آدمی بچتا نہیں ہے لیکن دل کرتا ہے بس بچھ جاؤں اس کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں خشوع۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی صفت کہ وہ نماز میں خشوع خضوع سے کھڑے ہوتے ہیں، اور والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو فضول کام نہیں کرتے۔ یہ مومن کامیاب ہیں، جو فضولیات میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں یہ نہیں ہیں کامیاب۔ اور پھر والذین هم عن اللغو معرضون کا الذین هم فی صلاتهم خاشعون کے متصل بات ذکر کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز کا خشوع اس سے حاصل ہوگا جو پہلے لغویات کو چھوڑے گا، فضولیات کو چھوڑے گا، اپنے اوقات کو ضائع اور برباد کرنے سے توبہ تائب ہوگا، پھر نماز میں خشوع آئے گا۔ اس لیے جو لوگ فضول دیکھتے ہیں، فضول بولتے ہیں، فضول سنتے ہیں، فضول کھاتے ہیں، فضول پیتے ہیں، ان کی نمازیں ہمیشہ بے جان رہتی ہیں اور ان کی زندگی میں بے برکتی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب کے پاس ہم سبق پڑھتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ ذہین ترین لڑکا ان کے سامنے اٹک جاتا تھا، تو جو ہی وہ عبارت میں اٹکتا تھا تو فوراً مولانا نظر اٹھاتے اور فرماتے بندے خدا لایا نہیں چھوڑو، بندے خدا لایا نہیں چھوڑو۔ اور اگر کوئی کمزور لڑکا جسے کچھ نہیں آتا وہ کھڑا ہوتا، وہ غلطی کرتا، تو کبھی مولانا یوں نہیں کہتے تھے بندے خدا لایا نہیں چھوڑو، بلکہ اس کو لقمہ دیتے تھے۔ اور وہ جو ذہین ہوتا تھا وہ واقعی لایا نہیں کرتا تھا، جو کمزور وہ بڑی محنت کرتا تھا، لیکن کیا کرتا بیچارے کی استعداد ہی اتنی تھی۔ یہ 20 دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ یہ تجربہ ہوا۔ اور فرماتے تھے جو لایانی کا ایک بول بولے گا اس کے دن کے سارے کاموں میں بے برکتی آ جائے گی، سارے کاموں میں۔ بے برکتی کا کیا مطلب؟ ہر چیز میں بے برکتی کا کیا مطلب؟ جو بھی کام کرے گا اس کا پورا نفع نہیں ہوگا، مراقبے سے جو نفع ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا، تلاوت سے جو نفع ہونا چاہیے نہیں ہوگا، کھانے سے جو جسم کو نفع ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا، کمانے سے جتنا نفع ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوگا، ہر کام میں بے برکتی ہوگی۔ یہ لایانی کا نتیجہ ہے، فضول کاموں میں لگنے کا نتیجہ ہے۔ تو مراقبہ مشکل ہے،
مستقل کرنا، ہمیشہ کرنا، کبھی ناغہ نہ کرنا، اس میں بڑی ہمت چاہیے۔ لیکن غصہ آئے تو غصے کو پینا اور اس تک نہ کرنا اور چپ ہو جانا، اپنے ہونٹوں کو سی لینا، یہ اس سے بھی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ جنت کی عظمت کو بیان کر کے پھر اس جنت کے حقداروں کی صفات بتائی ہیں کہ یہ اس کے حقدار کون ہوں گے۔ سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ دوڑو، چل کے نہیں، دوڑ کے چلو، تیز چلو، بھاگ بھاگ کے چلو، کہاں؟ اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف۔ کون سی جنت؟ جس کی صرف چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کے برابر تو اس کی صرف چوڑائی ہے، لمبائی کو تو خدائی جانے، اور وہ ملے گی کسے؟ اعدت للمتقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جنت میں نے بنائی ہے، سجائی ہے صرف ان کے لیے جو متقی ہیں۔ اور متقی کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو تنگی فراخی میں اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں اور جو غصے کو پیتے ہیں۔ میں نے جنت جو بنائی ہے نا، جو سجائی ہے، اتنی بڑی جنت، یہ ان کے لیے جنہیں غصہ آتا تو ہے، یہ نہیں کہ غصہ ان کا مر گیا ہے، غصہ آتا تو ہے لیکن وہ نکالتے نہیں، پیتے ہیں۔ ہمارا ساتھی جس طرح نفل پڑھنے کو نیکی سمجھتا ہے، مراقبے کو نیکی سمجھتا ہے، ذکر کو نیکی سمجھتا ہے، سروزے کو نیکی سمجھتا ہے، چلے کو نیکی سمجھتا ہے، 4 مہینے کو نیکی سمجھتا ہے، غصے کے پینے کو نیکی نہیں سمجھتا۔ اس سے پھٹ پڑتا ہے، اس سے بے قابو ہو جاتا ہے، اس سے بے خود ہو جاتا ہے، اس سے جو منہ میں آتا ہے وہ بولتا ہے۔ مومن ایسے نہیں ہوتا۔ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پیتے ہیں، کاظم، یکظمون الغیظ نہیں فرمایا جو غصے کو پیتے ہیں، نہیں، غصے کو پینے والے ہیں، یعنی ان کی گھٹی میں آ گیا ہے غصے کو پینا، وہ کبھی غصے کو نہیں نکالتے۔ فعل کے ساتھ نہیں لائے، اسم کے ساتھ لائے، صیغہ صفت کے ساتھ لائے، یعنی یہ ان کے مزاج میں آ گیا ہے کہ انہوں نے پینا ہے، انہوں نے نکالنا نہیں ہے۔ ان کے لیے جنت کو سجایا گیا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کوئی زیادتی کرے، بدتمیزی کرے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے، کوئی حق کھا جائے تو یہ اس پر ری ایکشن نہیں دیتے، بلکہ برداشت بھی کرتے ہیں اور پھر دل میں نہیں رکھتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، کوئی نہیں، کوئی بات نہیں۔ واللہ یحب المحسنین۔ علماء کہتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے 3 درجے بتائے۔ پہلا درجہ، چپ ہو جاؤ، ری ایکشن نہ دو، انتقام نہ لو، انتقام نہ لو، یہ پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ، دل میں بھی نہ رکھو، معاف کر دو، یہ دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ، آگے بڑھ کر ان کے ساتھ اچھائی کرو۔ اور یہ جو تیسرا درجہ ہے، جو اخلاق کی چوٹی ہے، جو اخلاق کی سب سے اونچی معراج ہے، اس کو اللہ نے یوں نہیں کہا جیسے پچھلی صفات کو کہا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والمحسنین، یوں نہیں فرمایا، بلکہ اس کو ذرا الگ سے پورا جملہ بنا کے ذکر کیا اور اس کے ساتھ ایسا تمغہ امتیاز لگایا کہ ایمان والوں کو اس کی رغبت ہو کہ یہ کام اتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو یوں فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین۔ اور بتاؤں، یہ جو برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں نا، یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ کس کو اچھے لگتے ہیں؟ کس کو اچھے لگتے ہیں؟ بھائی مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ لہجہ دیکھیں نا اللہ کا، والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والوں کے لیے جنت ہے۔ والعافین عن الناس، درگزر کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ اور
برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ وہ میرے محبوب ہیں۔ جنت ملنا الگ چیز ہے، محبوب ہونا الگ چیز ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے مصر کے جادوگر جمع کیے اور ان کو سارا بتایا کہ یہ موسیٰ یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، تو تم لوگ بھی ایسے کر لو گے؟ وہاں بالکل کر لیں گے۔ ان کا کیا کرتا ہے؟ لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے۔ کہ ہم صرف لاٹھی نہیں، رسی کو بھی سانپ بنا دیں گے، لاٹھی کو بھی بنائیں گے، رسی کو بھی بنائیں گے۔ اور بتاؤ، کہ اس کا جو شیپ ہے نا، اس کا جو شیپ ہے، اس کا جو حلیہ ہے، وہ بھی لوگوں کو بہت کھینچتا ہے۔ کہ ہم بھی وہ بنا دیں گے۔ پگڑی اس کے سر پہ ہوتی ہے، جبہ اس نے پہنا ہوتا ہے، سفید لباس اس نے اوڑا ہوتا ہے، یہ جو اس کا جبہ کبا اور یہ جو اس کا حلیہ ہے، یہ بھی لوگوں کو کھینچتا ہے۔ کہ آپ بے فکر رہے، ہم حلیہ بھی وہی بنا کے لے آئیں گے۔ یہ سب کچھ ہم کریں گے، لیکن آپ دیں گے کیا؟ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ اگر ہم نے کچھ کر لیا، اگر ہم اس پہ غالب آ گئے، ہمارا جبہ اس کے جبے پہ غالب آ گیا، ہماری لاٹھیاں اس کی لاٹھی پہ غالب آ گئیں، ہماری رسیاں اس کی لاٹھی پہ غالب آ گئیں، تو کچھ دیں گے بھی؟ یا کہاں دوں گا؟ کیا دیں گے؟ کَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تمہیں اپنا مقرب بنا دوں گا۔ ہیرے جواہرات نہیں دوں گا، اپنا مقرب بنا، تم میرے ساتھی رہو، تم میرے ساتھ رہا کرو گے۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ جنت بھی انعام ہے، اللہ کا محبوب ہونا اس سے بڑا انعام ہے، اللہ کا مقرب ہونا اس سے بڑا انعام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پینے والوں کے لیے جنت، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، درگزر کرنے والوں کے لیے بھی جنت، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو کہ یہ کام سب سے زیادہ مشکل ہے، سب سے زیادہ نفس پہ شاق اور بھاری ہے، لہذا فرمایا یہ تو پھر میرے محبوب ہیں، جو برائیاں کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، جو انہیں نہیں دیتا اس کو دیتے ہیں، جو ان سے توڑتا ہے اسے جوڑتے ہیں۔ اور جب تک انسان کے اخلاق اچھے نہ ہوں، اس کا دین کامل نہیں ہوتا، ادھورا رہتا ہے اس کا دین۔ نمازی پکا ہے، تہجد گزار پکا ہے، ذاکر شاغل بھی ہے، مبلغ اور دائی بھی ہے، اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کا دین ناقص ہے، یہ پورے دین پہ نہیں چل رہا، یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے کہ جنت میں جائے گا پورے دین پر چلنے سے، اللہ معاف کر دے تو کچھ نہ کرنے سے بھی جنت دے دے، اس کے لیے جنت کا وعدہ نہیں ہے جب تک کہ پورے دین پہ نہ چلے، اور دین کا کمال اخلاق کو پیدا کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا کوئی دیکھا ہی نہیں۔ ما رأيت أحدا أحسن من خلق رسول أحسن خلقا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا کوئی دیکھا ہی نہیں۔ ہمارے نبی غصے کو نکالنے والے نہیں، پینے والے، انتقام لینے والے نہیں، برداشت کرنے والے، بدلہ لینے والے نہیں، معاف کرنے والے، برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کرنے والے نہیں، بلکہ برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرنے والے۔ صفوان بن امیہ یہ ہمارے نبی کا شدید دشمن ہے۔ صفوان بن امیہ، ہمارے نبی نے مکہ فتح کیا، سارے جانی دشمنوں کو آپ نے معاف کر دیا، اور بڑے بڑے کفر کے سرغنے ہمارے نبی کی اس درگزر کو دیکھ کے ڈھیر ہو گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، لیکن یہ صفوان اتنا پکا کفر پر کہ اب بھی مسلمان نہیں ہوا۔ آپ نے معاف کیا، مسلمان نہیں ہوا۔ اس موقع پہ ہمارے نبی نے اخلاق کے وہ مظاہر دکھائے کہ زمین آسمان نے ایسے مناظر پہلے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے، ایسے ایسے دکھائے۔ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، فرمایا چابی لاؤ،
چابی لائی گئی، بیت اللہ کو اپنے ہاتھ سے کھولا، اندر گئے، عبادت فرمائی، دعائیں مانگی، پھر باہر تشریف لائے۔ جب باہر تشریف لائے تو سارے کافر کانپ رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ 21 برس کی اذیتیں ہیں، 21 برس دن رات آپ کو ستایا گیا ہے، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی ہیں، آپ پر اوجھلیاں ڈالی گئی ہیں، آپ کے گلے میں رسی ڈال کے آپ کا گلا گھونٹا گیا ہے، آپ کے گلے میں چادر ڈال کر بل دے کر آپ کا گلا گھونٹا گیا ہے، آپ پہ پتھر برسائے گئے ہیں، صرف طائف میں نہیں، مکے میں بھی۔ یہ پتھر صرف آپ نے طائف میں نہیں کھائے، مکے میں بھی آپ نے بہت پتھر کھائے ہیں اور اپنوں کے ہاتھوں کھائے۔ طارق بن عبداللہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ آیا ہوا تھا مکے کے بازار میں، تو میں نے دیکھا ایک شخص بہت خوبصورت ہیں، ان کے بال ان کے کان کی لو تک ہیں، اور وہ جا رہے ہیں اور وہ لوگوں سے یوں کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہنے لگے ایک شخص میں نے ان کے پیچھے دیکھا جس کا چہرہ بڑا چمکدار ہے، اس کی آنکھ میں ذرا ٹیڑھا پن ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کنکر ہیں اور وہ کنکروں سے اس کو مارتا چلا جا رہا ہے، اس کی پنڈلیوں پہ پتھر اور کنکریاں مار رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ میرا بھتیجا ہے، مجھے پتا ہے یہ کیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ طارق بن عبداللہ کہتے ہیں یہ منظر میں نے دوپہر تک دیکھا، دوپہر تک، صبح سے لے کے دوپہر تک یہ کچھ میں دیکھتا رہا، جب حتی انتصف النہار، جب آدھا دن گزر گیا، یعنی گویا دن کے 12 بج گئے، تو کہتے ہیں جس بازار میں اس نے صبح سے لے کے شام تک ایک آواز لگائی تھی، اس بازار میں سے 4 شخص اٹھے، ایک نے آگے بڑھ کر ان کو تماچا مارا، ایک نے آگے بڑھ کر مٹی اٹھا کے ان کے مبارک سر میں ڈال دی، اور ایک نے منہ سے گندگی نکال کے ان کے منہ مبارک کی طرف پھینکی، اور ایک نے گالیاں دی، تھپڑ مارا۔ 21 برس کی تکلیفیں ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام بیت اللہ سے باہر نکلے تو آپ نے ان کو دیکھ کے فرمایا تمہیں پتا ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تمہیں پتا ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ بڑے عرصے کے بعد تم میرے قابو میں آئے ہو، تمہیں پتا ہے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ کہنے لگے انت اخ کریم وابن اخ کریم، آپ بھی بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ کا باپ بھی اچھا آدمی تھا۔ آپ فرمانے لگے میں آج تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے نکمے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ میں تمہیں آج برا بھلا بھی نہیں کہوں گا، میں تمہیں ملامت بھی نہیں کروں گا، بلکہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ تصریب کا معنی ہے کسی کو پچھلی باتیں یاد دلانا، اس کو کہتے ہیں تصریب۔ آپ فرماتے ہیں تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے نا، میں کبھی اس کا تذکرہ کر کے تمہیں شرمندہ بھی نہیں کروں گا، اور دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں معاف کرے۔ اس منظر کو دیکھ کر بڑے بڑے کفر کے پہاڑ بھی ٹوٹ گئے، گر گئے، کہنے لگے یہ نبی ہی کر سکتا ہے، یہ نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ چابی آپ کے ہاتھ میں تھی، جو کہ بیت اللہ کو کھول کے اندر گئے تھے، چابی ہاتھ میں تھی، تو فرمایا طلحہ بن عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ لایا گیا اس کو، اور عثمان یاد ہے ایک دفعہ مجھے بیت اللہ میں جانا تھا، چابی تیرے پاس تھی، تو نے میرے لیے بیت اللہ کو نہیں کھولا تھا، اور تو نے مجھے ڈانٹ دیا تھا، تو نے انکار کر دیا تھا، اور یہ بھی تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں اس دن کہا تھا عثمان وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور تم نے کہا تھا کہ اے محمد کیا اس دن قریش ذلیل ہو جائیں گے؟ تو میں نے کہا تھا کہ نہیں، قریش ذلیل نہیں ہوں گے، بلکہ اس دن اللہ قریش کو اور عزت دے گا۔ تو عثمان نے سر جھکا لیا اور کہا حضور سب یاد ہے۔ اب عثمان آج یہ چابی میں تجھے دیتا ہوں، اور یہ قیامت تک تیری نسلوں میں چلے گی، جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ اور آج بھی جو چابی ہے نا وہ عثمان کی اولاد میں چل رہی ہے۔ عثمان کے بیٹے تھے شیبہ، تو جو خاندان ہے یہ شیبی خاندان کہلاتا ہے، شیبی، آج بھی ان کے پاس چابی ہے۔
اور یہ قیامت تک رہے گی۔ لیکن صفوان یہ کچھ دیکھ کر بھی نرم نہ ہوا، بتائیے اس کا کفر کتنا سخت ہوگا۔ چنانچہ ہمارے نبی جب وہاں سے مکے سے نکل کر آپ حنین کی طرف گئے اور آپ کی حوازن اور طائف ثقیف والوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو صفوان کو ساتھ لے لیا، ہمارے ساتھ رہ لو، ہمارے ساتھ رہ لو۔ چنانچہ وہاں اللہ نے ہمارے نبی کو فتح دی، بڑا مال غنیمت ملا، اتنی بکریاں تھیں کہ 2 پہاڑوں کے بیچ کا جو اسپیس ہوتا ہے نا اس کو وادی کہتے ہیں، پوری وادی ہزاروں بکریوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب صفوان نے ہزاروں بکریوں کو دیکھا تو مکہ تو قحط سالی کا شہر تھا، ہزاروں بکریوں کو جب اس نے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا اور وہ بڑے تعجب کے انداز میں اور للچائی ہوئی نگاہوں سے ان بکریوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ صفوان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں کھڑی ہوئی ہزاروں بکریوں کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا صفوان پسند آ رہی ہیں؟ کہاں؟ فرمایا ساری تیری ہیں۔ جب یہ کہا نا تو اب صفوان کا بھی کفر ٹوٹ گیا، کہنے لگا اتنی بڑی عطا، اتنی بڑی سخاوت نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت اماں صفیہ فرماتی ہیں ما رأیت احسن خلقا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے زیادہ اچھے اخلاق والا کوئی دیکھا ہی نہیں۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی تیرے اخلاق کے کیا کہنے، انکا ان اس وقت لایا جاتا ہے جب کلام کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، اور اگر بات اس سے بھی اہم ہے تو کوئی اور لفظ بھی لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے عظیم شان اخلاق کے ساتھ متصف ہونے نہیں بلکہ عظیم شان اخلاق کی چوٹی پہ فائز ہونے، اللہ کا معنی چوٹی پر فائز ہیں آپ صرف اخلاق سے متصف نہیں ہیں، آپ میں صرف اخلاق نہیں ہیں بلکہ آپ اخلاق کی چوٹی پہ فائز ہیں اور سرفراز ہیں۔ اے میرے نبی آپ جس عظیم شان اخلاق پہ فائز ہیں، اے میرے نبی اتنا اخلاق کی چوٹی پہ فائز آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انکا ان لا کے مضبوط کیا، پھر آگے لا علی خلق عظیم، لام بھی لائے۔ اس لیے میرے دوستو ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ وہ سالک نہیں ہے، سالک کہتے ہیں جو راہ معرفت پہ چل رہا ہو، سلوک کہتے ہیں چلنے کو، سالک کہتے ہیں جو راہ معرفت پہ چل رہا ہو۔ وہ سالک نہیں ہے جس کا غصہ اس کے قابو میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے پہ چل ہی نہیں رہا۔ وہ سالک نہیں ہے کہ جو معاف کرنا نہیں جانتا۔ ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، تو بھائی اپنے اخلاق کو اچھا کریں گے، غصہ آئے تو کیا کریں گے؟ اور اللہ سے اس کو مانگیں، یا اللہ مجھے غصہ آتا ہے، میں پاگل ہو جاتا ہوں، تو مجھے ہمت دے کہ میں اسے پی لیا کروں۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، اللہ نے فرمایا ان کو غصہ آتا تو ہے لیکن وہ پینے والے ہیں۔ اخلاق کی وجہ سے انسان ان درجات پہ پہنچ جاتا ہے جن درجات سے میری عبادت سے نہیں پہنچ سکتا، صرف عبادت سے نہیں پہنچ سکتا۔ جب آپ کو غصہ آیا، آپ نے پیا، آپ کا درجہ بلند ہو گیا، آپ اللہ کے قریب ہو گئے۔ جو آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، آپ نے کہا کوئی بات نہیں یار معاف کر دیا میں نے، تو آپ اللہ کے قریب ہو گئے، آپ کے درجات بلند ہو گئے، آپ اللہ کی نظروں میں بلند ہو گئے، اچھے ہو گئے۔ اور جب آپ نے برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کر دی، پھر تو آپ اللہ کے محبوب بن گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان صفات کے ساتھ متصف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا درجہ صفات سے بنتا ہے، کیفیات سے نہیں بنتا۔ یہ جملہ یاد رہے گا، یہ جملہ یاد رہے گا۔
اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا درجہ اور کس سے نہیں بنتا؟ ہاں، کیفیت اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے، لیکن درجات اس پہ موقوف نہیں ہیں، درجات کے لیے صفات چاہیے۔ ایک صفت ایسی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ کیا ہے جو اس کے علاوہ کسی صفت پہ نہیں کیا، اور وہ صفت ہے صبر۔ وہ صفت کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر دے گا بے حساب، کوئی گنتی نہیں، یہ اور کسی چیز پہ نہیں فرمایا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ گن کے نہیں دے گا، تھوک سے دے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن ان سے حساب ہی نہیں لے گا، ان کو ان کا اجر یعنی جنت بغیر حساب کے قیامت میں پہنچیں گے، میدان محشر میں پیش ہوں گے، پیش ہوتے ہی ان کو کٹہرے میں کھڑا کیے بغیر، ان سے پوچھ گچھ کیے بغیر، ان کی نیکیاں برائیاں تولے بغیر فرمائیں گے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ یہ صبر والا ہے، یہ صبر والا ہے۔ اس سے پوچھو نہیں کہ تم نے کتنا کیا کتنا چھوڑا، تولو نہیں کتنی اچھائیاں ہیں کتنی برائیاں ہیں، چونکہ صبر والا ہے جانے دو۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اور صبر صرف بازار میں نہیں کرنا، صبر صرف دکان پہ نہیں کرنا، گاہک آنکھیں دکھا کے چلا گیا اور چیز لے کے پیسے کھا کے چلا گیا، پیسے ہی نہیں دیے، رش تھا پیسے کھا کے چلا گیا، آپ نے صبر کر لیا۔ اور صبر صرف طاقتوروں کے سامنے نہیں کیا جاتا، پولیس والے نے خواہ چالان کر دیا، خواہ کھڑا کر دیا، بلکہ سب سے زیادہ ہمارے صبر کے مستحق ہمارے اپنے ہیں۔ سب سے زیادہ صبر کے مستحق کون ہیں؟ سب سے زیادہ جن کی طرف سے آنے والی اذیتوں پہ صبر کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنے ہیں، پرائے نہیں۔ پرائوں کی اذیتوں میں بھی صبر کرنا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہمارے صبر کے مستحق ہیں وہ اپنے ہیں۔ ماں کی طرف سے کوئی ناگواری صبر، باپ کی طرف سے ناگواری صبر، بیٹے کی طرف سے ناگواری صبر، بیوی کی طرف سے ناگواری صبر، بھائیوں کی طرف سے ناگواری صبر، دونوں کی طرف سے ناگواری صبر، استاد کی طرف سے صبر، شیخ کی طرف سے صبر، ساتھی کی طرف سے صبر، امام کی طرف سے صبر، مقتدی کی طرف سے صبر۔ جب لوگ صبر کے فضائل سنتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں فوراً یوں آ جاتا ہے جب ہم جماعت میں جائیں گے نا اور کوئی بستر ہمارے پھینک دے گا مسجد سے نکال کے تو ہم صبر کریں گے۔ جب ہم کسی کو دکان پہ گشت پہ دعوت دینے جائیں گے نا اور وہ دھکا دے گا اس تک صبر کریں گے، لیکن بیوی نے اگر چائے پھیکی بنائی ہے تو صبر نہیں کریں گے۔ صبر کا اجر تو ملے گا تب جب مشرکین کی اذیتوں پہ صبر کریں گے۔ بیوی کو تو ٹکا کے لگانی ہے، بیوی کو تو سنانی ہوتی ہے۔ نہیں بھائی، مشرکین اور پرائے لوگوں سے زیادہ آپ کے میرے صبر کے مستحق کون ہیں؟ اپنے۔ کپڑے استری نہیں ہیں، صبر۔ پوچھا کچھ جواب الٹا، صبر ہے۔ ہمارے نبی اپنے صحابہ سے مخاطب ہیں۔ کن سے مخاطب ہیں؟ کن سے مخاطب ہیں؟ اور ایک صحابی کا درجہ دنیا کے سارے غوثوں سے بڑھ کر ہے۔ اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں کیا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ جو گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا۔ بخاری پڑھانے والا بد اخلاق اس سے بہتر ہے با اخلاق دکاندار۔ 8 گھنٹے مراقبے کرنے والا بد اخلاق اس سے بہتر ہے 10 منٹ مراقبہ کرنے والا با اخلاق۔ اللہ کے ہاں
میرے یہاں نہیں، اللہ کے ہاں۔ اس کو دین سے ہم نے الگ سمجھا ہوا ہے، یہ دین سے الگ نہیں ہے، یہ دین کا حصہ ہے، اور یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے، دین کا بہت بڑا حصہ ہے، یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے اسباب میں بہت بڑا سبب ہے، یہ بہت بڑا سبب ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کے اسباب میں یہ بہت بڑا سبب ہے کہ آپ پیتے رہیں، سہتے رہیں، درگزر کرتے رہیں، معاف کرتے رہیں، پھر بھی آگے بڑھ کر سلام کرتے رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ کبھی اس زاویے سے ہم نے سوچا ہی نہیں۔ مراقبہ چھوٹتا ہے، میں دیکھتا ہوں سالکین کو ندامت ہوتی ہے، کرتے نہیں ہیں لیکن ندامت ہوتی ہے۔ دعا کریں، مراقبہ نہیں ہوتا، تہجد میں نہیں اٹھتے، شکایت کرتے ہیں، دعا کریں، تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن غصے کے پینے کو اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں سمجھتے ہم، اس لیے نہیں پیتے ہیں۔ تو پیئیں گے غصے کو انشاءاللہ، لیکن غصہ جب آتا ہے تو اس وقت بیان کہاں یاد رہتا ہے؟ غصہ جب آتا ہے اس وقت بیان یاد رہے گا؟ ایک آدمی کو غصہ آیا ہوا تھا، آنکھیں سرخ اور گلے کی رگیں پھول رہی تھیں۔ ہمارے نبی نے یہ منظر دیکھا تو پاس والوں سے فرمایا مجھے ایک عمل آتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے ایک عمل آتا ہے، اگر یہ کر لینا اس کی یہ کیفیت زائل ہو جائے گی، اس کی یہ کیفیت، یہ جو آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، رگیں پھول رہی ہیں، اس کی یہ کیفیت زائل ہو جائے گی۔ فرمایا وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بس ہمیں تو غصہ آتا ہے، کوئی پانی پیش کرے تو گلاس کو بھی ہاتھ مارتے ہیں، حالانکہ پی کے ٹھنڈا ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ ہماری نیت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو غصے کو پیتا ہے اللہ اس کے دل کو امن ایمان سے بھر دیتا ہے۔ آپ کو غصہ آیا ہو خوب، آپ چپ ہو جائیں، لوہے کا سینڈل پہن کے اپنے نفس کے اوپر رکھ لیں، ہلنے نہ دیں اسے۔ جب ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ دل کو جھانکیں، آپ کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہوگا۔ اب آپ مراقبہ کر کے دیکھیں مزہ نہ آئے، اب آپ نماز پڑھ کے دیکھیں، دیکھو مزہ نہیں آتا کہ نہیں آتا، آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اب آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ہمارے معاشرے کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ آج معاشرے کو، آج گھروں کو، آج فیملیوں کو، آج برادریوں کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ یہاں سارے پیپسی بنے ہوئے ہیں، پھٹے جا رہے ہیں جوش سے۔ ہمارے معاشرے کو ایسوں کی ضرورت ہے جو بھڑکی ہوئی آگ کو بجھانے والے ہوں، بھڑکانے والے نہ ہوں، تیلی لگانے والے نہ ہوں، بجھانے والے ہوں۔ گھر گھر لڑائی ہے، گھر گھر جنگ و جدل ہے، گھر گھر میں نفرتیں ہیں، بغض اور نفرت کی آگ گھر گھر میں بھڑک رہی ہے۔ بیوی خاوند سے بیزار ہے، خاوند بیوی سے بیزار ہے، ماں باپ بچوں سے، بچے ماں باپ سے بیزار ہیں، بھائی بھائی کی سالہ سال شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے، اور عید پہ بھی ملنے کے روادار نہیں ہے۔ ایسے حالات میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو بجھانے والے ہوں، پینے والے ہوں، سہنے والے ہوں، برداشت کرنے والے ہوں۔ منہ کو سیے بسد سکون جور و جفا اٹھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ یہ مولانا جمشید صاحب سناتے تھے۔ منہ کو سیے بسد سکون جور و جفا اٹھائے جا، اپنے ہونٹوں کو سی دو خاموشی سے، اور ظلم اور زیادتیاں ناگواریاں سہتے چلے جاؤ، سہتے چلے جاؤ، اتنا سہو کہ گویا تم یوں کہہ رہے ہو کتنا ستاؤ گے، اور ستاؤ اور ستاؤ اور ستاؤ، یہاں سے اف نہ ہوگا۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ او ظالم، او زیادتیاں کرنے والے، کتنے ظلم کرے گا، تو اپنے خنجر کو آزما،
ہم اپنے جگر کو آزمائیں تو اپنے خنجر کی دھار کی تیزی کا مظاہرہ کر ہم اپنے جگر کی مضبوطی کا مظاہرہ کریں گے۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، آجا ہم دونوں اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو تکلیفیں دینے کے فن کا مظاہرہ کر اور میں اسے سہنے اور برداشت کرنے کے فن کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ اور کون سا ہمیشہ رہنا ہے؟ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے کیا؟ ہاں بھائی، ہمیشہ رہنا ہے؟ اکثر تو گزر گئی ہے، کچھ تو گزر ہی گئی ہے، باقی پتہ نہیں کتنی رہ گئی ہے۔ برداشت کریں گے، برداشت کریں گے، برداشت کریں گے، برداشت کریں گے، مرنے کے بعد جو انعامات ملیں گے تو سارے بوجھ اتر جائیں گے، دل ہلکا ہو جائے گا اور خوش ہو جائے گا۔ شکر ہے کہ میں نے برداشت کیا کہ مجھے یہاں اتنے بڑے بڑے انعامات ملے، اگر میں برداشت نہ کرتا تو یہاں میں خالی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عافیت بھی دے اور ہمت بھی دے۔